السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بلال تھا سرکاری خطیب، اور میں آج میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اور میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنے گاؤں کے اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک جاگیردار، ایک بہت بڑے خاندان، اپنے آپ کو فخر اور ملکیت سمجھنے والے، بہت بڑے اپنے آپ پر ناز کرنے والے، ان کو یہ کہا ہے کہ ہماری تھوڑا سی زمین ہے، 2 کنال رقبہ ہے، اس میں فصل ہے، وہ 30-35 وہ جانور لے کر، بھینسیں لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ میں نے انہیں منع کیا کہ فصل کے اندر سے اپنی بھینسوں کو نہ گزارو، لیکن انہیں منع کرنے کے باوجود انہوں نے رکے نہیں، میرے ساتھ تشدد کیا، اور پھر تشدد اپنی جگہ پر میرے پر اتنا ظلم کیا کہ میرے دھاری مبارک کو کھینچ کر پیروں میں روندا ہے، اور ساتھ دھمکیاں دی ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہمیں روکا کیسے ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ میری داڑھی مبارک ہے، یہ ساری، اس کے ساتھ میری بڑی محبت تھی، میں شروع سے اس کے ساتھ بڑی سنت رسول سمجھ کر پیار کیا ہے، لیکن آج یہ داڑھی مبارک کو آج میرے سامنے میری چہرے سے نوچ کر پیروں کے اندر روندا گیا، اور ساتھ اس داڑھی مبارک کو غلیظ زبان استعمال کی گئی کہ اس داڑھی کو ہم وہاں دے دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر حمزہ جوید، اور اسی طرح اسامہ جوید اور اس کا چاچا زاہد عرف باللہ، وہ ہمارے گھر کے اندر آئے، وہ فل بدماشی کر کے گئے ہیں، فل ظلم کر کے گئے ہیں۔ میری چھوٹی سی دکان تھی، اس کا گھی میں نے اپنے اندر رکھا ہوا تھا، وہ دروازہ کراس کر کے میرے اندر آ کر میرا وہ گھی بھی وہ ڈول گئے ہیں، وہ بہا گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرا ٹیبل تھا جس کے اوپر میں پکوڑے لگاتا تھا، میں اپنی روزی روٹی کھواتا تھا، وہ میرا ٹیبل بھی توڑ گئے ہیں، اور میرے گھر کے اندر میری وائف کو، میرے بچوں کو گالیاں دے کر گئے ہیں، پھر گھر کے اندر داخل ہو کر وہ ڈنڈے مار کر گئے ہیں، روڑے لگا کر گئے ہیں، اور دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے، مجھے انصاف دیجئے، اور ابھی تک میں نے درخواست بھی دی ہے، 15 پر کال بھی کی ہے، اور ابھی تک وہاں کوئی پولیس کا کوئی ملازم نہیں گیا۔ میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ڈی ایس پی سے، وہ میری بات کو حقیقت سمجھے۔ میرے گاؤں کے اندر وہ جو چھڑانے والے تھے، میری ہمسائی وہ عورت وہ چھڑا رہی تھی، اس بدبخت نے اس کی قمیض کو پھاڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اپیل کرتا ہوں، اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس داڑھی کی لاج رکھ لو، اس سنت رسول کی لاج رکھ لو، مجھے بس انصاف مل جائے۔ اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ یہ میرا والد صاحب ہیں، اس کا ساری زندگی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، آج تک میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اور اس کے باوجود میرے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہے، میری دھاری مبارک کو نوچا گیا ہے، میرے گھر کے اندر مجھے گالیاں دی گئی ہیں، میرے گھر کے اندر داخل ہو کر انہوں نے میرے گھی کو بہایا، اور اس کے بعد میرے ٹیبل کو توڑا، اور وہ تشدد کر کے گئے ہیں۔ میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے، میری مدد کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہماری مسجد جامع مسجد اہل حدیث کھوکھر کے اندر مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور ہماری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل پسرور کے یہ نائب ناظم تبلیغ ہیں۔ انہوں نے مجھے آج 3:30-4 بجے کال کی کہ میرے ساتھ گاؤں کے اندر تشدد ہوا ہے۔ میں اسی وقت ان کی کال کے فوراً بعد صدر تھانہ پسرور پہنچا، اور میں انتہائی مشکور ہوں، میرے ساتھ ہمارے محترم بھائی چودھری الیاس جٹھول، صدر بار ایسوسی ایشن پسرور، اسی طرح ہمارے ساتھ چودھری الطاف شفیع صاحب کا چیئرمین بلدیہ پسرور۔ ہم جا کر ایس ایچ او صدر تھانہ عمران سلطان صاحب سے ملے، اور انہوں نے، ان کے بھی مشکور ہیں، انتہائی
محبت کے ساتھ ہماری بات کو سنا اور بات سننے کے بعد فوراً تفتیشی جناب خالد صاحب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ان کی اپلیکیشن ہونے کے بعد فوراً مجھے جو ان کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا ہے، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، کہ سنت رسول کو انہوں کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، سنت رسول داڑھی مبارک کو اتار کر کھینچ کر نوچ کر اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی، حکم جاری کیا، اس طرح مزید جب تک ہمارے وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، ان کے اوپر سخت سخت کیس کیا جائے۔ جو نفس مجروح ہوئی ہے، جو داڑھی مبارک کو عزت کی انہوں پامالی کی ہے، اس حوالے سے ہم اپنا استدعا کرتے ہیں ڈی ایس پی پسرور، اسی طرح ڈی پی او سیالکوٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب، دیگر اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت، ہماری تنظیم ان کے ساتھ ہے۔ جب تک ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ ہم اپنی یہ اپلیکیشن، اپنی صدا اعلیٰ حکام کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ احتجاج کی صورت میں اگر بننی پڑی تو ہم اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث پسرور کے پلیٹ فارم سے بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔